دیکھیں ابھی دو تین ایشو بہت ہی کریٹیکل ہیں ہمارے ملک کے لیے، اور اللہ خیر کرے۔ ایک تو ایشو ہے جو کشمیر میں ابھی ایرپٹ ہوا ہے، اور کشمیر میں جو کشمیری لوگ ہیں وہ انہوں نے ایک چارٹر پر ڈیمانڈ دی ہے، کوئی 38 ان کی کنڈیشن سے کہ وہ مانے، ادروائز ہم اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے۔ ابھی تک ان کی اطلاعات یہ ہے کہ وہاں کے 5-7 لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹر، ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پولیس ہیں، مین ہیں، وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کل کی یہ بھی خبر ہے کہ جو کوئٹہ میں ایک اٹیک ہوا ہے، اس میں تقریباً کوئی 12-13 لوگ مر گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پولیٹیکلی ایک ایسی انسرٹینٹی ہے، جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو تھوڑا سا ایویلیٹ کریں اور خبریں پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا ملک اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے دو، بلکہ اس کے بہت سارے گروپ ہیں، کوئی ایک یا دو گروپ بھی نہیں ہے۔ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو اسرائیل اور امریکہ، ان کا جو آپس میں ایک جو معاہدہ ہو رہا ہے، یہ جو ٹرمپ ہے ان کا ایک جو فیصلہ ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں اور فلسطین میں امن کرائیں گے، وہ امن معاہدہ بھی ابھی ڈاماٹول ہے۔ اس کی بھی جو ابھی شرائط آ رہی ہیں یا جو کنڈیشن آ رہی ہیں، اس میں کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں جو ہمارے پاس جو مولوی حضرات ہیں، ریلیجس پارٹیز ہیں، انہوں نے تقریباً ان کو انکار کر دیا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کہ جو امریکن ریلیشن شپ ہے، اس میں ہمارے چیف صاحب کی بڑی تعریف ہو رہی ہے امریکہ میں، اور اس کی بھی بڑی لوگوں کو تشویش ہے۔ اس تشویش کا اظہار ایمل ولی خان نے کیا ہے سینٹ کے اجلاس میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کا کہنا ہے کہ جب بھی امریکہ اور پاکستان کے ساتھ جب محبت کرتا ہے تو ہمارے اندر کے حالات بہت خراب ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ابھی ہمیں ایک نظر بھی آ رہی ہے۔ اور پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ جو مریم نواز ہے، اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس نے کتنی کنٹروورسی کھڑی کر دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سب سے پہلے سوری کر کے بات کو آگے پیچھے کر دینا چاہیے تھا، لیکن سوری تو اس نے نہیں کی۔ سوری تو درکنار، اب ان کے بہت سارے لوگ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایسے کہ تیسے۔ اب یہ جو ان کا ڈیفینس ہے وہ گلے پڑ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ تو یہ اتنی جو ملک میں انسرٹینٹی ہے، اور اتنی جو ہمارے پاس پولرائزیشن ہے، آ، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک تو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، ایک تو آپ کے پاس جو معاشی اسٹیبلٹی آنی چاہیے وہ نہیں آتی، تو نقصان ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑا سا ملک سنبھلا تھا، لیکن سنبھلنے کے بعد پھر ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے۔ دیکھیں یہ جو پرانے مردے اس کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ جیسے کل میں سن رہا تھا جو قاہرہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، اور بڑی سینسیبل اسٹیٹمنٹ دی۔ اس نے کہا کہ جو مریم نواز نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بول رہے ہیں، لیکن اس نے جو ایشو تھا اگر اس کو اٹھاتی تو ہم بات سمجھ جاتے، کیونکہ ہمارا ایشو یہ تھا کہ پنجاب میں جو فلڈ آیا ہے اس کے بعد اسٹریٹجی پہ ایک ڈس ایگریمنٹ تھا کہ ان لوگوں کی سپورٹ کیسے کی جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ بسپ کا ڈیٹا استعمال کریں اور ان کو سپورٹ کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ دنیا کو اپیل کی جائے کہ یہ اتنی بڑی کیٹاسٹرافی ہے، اور یہ ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، اگر دنیا ہمیں سپورٹ کرے گی تو ہم اس کو ڈیل کر سکیں گے۔ لیکن اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ دونوں چیزیں مسلم لیگ نون نے ایکسیپٹ نہیں کی، اس پہ کنٹروورسی کھڑی ہو گئی۔ چلو یہ یہیں تک معاملہ اگر ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، اگر مریم نواز یہاں پہ آتی اور کہتی کہ یار یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اس پہ دیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے
جس طرح بھی چاہیں سپورٹ کرتے، فیئر انف، اور وہ اگر وہ یہ بھی کہتی کہ ہم دنیا کو سپورٹ کے لیے نہیں کہتے، فیئر انف، ہم اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن وہ آگے چلی گئی۔ وہ آگے کیا، لیکن پیچھے جو ایشوز تھے اس کو بھی اس نے ایڈریس کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ کینالز اور پانی اور یہ جس کی ضرورت نہیں تھی، یہ جو اپنا قاہرہ صاحب نے اس نے یہ بات کی کہ بھئی آپ نے پھر دوبارہ کینالز کے ایشوز پہ کیوں بات کی، اور آپ نے دوبارہ یہ کیوں کہا کہ میرا پانی دوبارہ، اس پہ بھی ایک سیریس ڈیبیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے پارٹی کے خلاف شروع ہو گئی ہے۔ اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ملک کے جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات کو اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ کسی بڑے شاخسانے کا جو ہے اس کی رزلٹ میں ہوگا، کچھ نہ کچھ ہو بھی سکتا ہے، کوئی پولیٹیکل چینج بھی آ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوڈیشری میں بھی بہت کچھ چل رہا ہے، وہاں بھی ایک دوسرے کو کوئی ایکسپٹ کر رہا ہے، کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا، کچھ ناراض ججز ہیں اور کچھ ہم خیال ججز ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں، تو وہاں بھی بڑے ہمیں جس کو کہتے ہیں پولرائزیشن نظر آ رہی ہے جو ہمارے ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے حالات بھی اگر ہمارے ملک کے دیکھیں، وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ہم جو صبح شام جو تبصرہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اپنے ملک کے حوالے سے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ان کی بہت سارے ایشوز ہے جس کو ایٹ دا ٹائم ایٹ دا سورس ریزولو کیا جا سکتا ہے، لیکن ریزولو نہیں کیا جا رہا، اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں اگر کینالز کا ایشو ہے تو ڈبیٹ شروع کر دیں، ڈیمز کا ایشو ہے تو اس کو ڈسکورس میں لائیں، آپ ایکسپرٹ کو لائیں، کل بھی یہ بات ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں ہو رہی۔ آپ ون سائیڈڈ باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور ون سائیڈڈ باتوں کو اگر کوئی مانے کوئی نہ مانے، لیکن وہ پنجاب میں ایک نفرت تو بہرحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے لیے تو ان کو تو کیونکہ پاکستان ہمیں کوئی تاریخ تو پڑھتا نہیں ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جب کہے گا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے۔ بہرحال ایک اٹیمپٹ بڑا اچھا کیا گیا کہ اس کو پنجاب میں جو ہے وہ پنجابی کارڈ کھیلا جائے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پنجابی کارڈ آپ نہیں کھیل سکتے، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر دوسرے صوبوں نے یہ بات کی تو پھر کیا ہو، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں پاکستان میں جو سکہ ہے وہ تو پنجاب کا ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں کسی نے نام لیا ہے کہ سندھی ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یا پختون یا بلوچ، انہوں نے کہا ہے کشمیریوں نے کہ ہمارے ساتھ یہ اس طرح کر رہے ہیں، لیکن وہ کریں گے پنجابی ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ اور سوچ دا کیس وتھ بلوچ، بلوچ نے کبھی نہیں کہا کہ پختون ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، سندھی ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یا کسی اور قوم کا اس نے کبھی نام نہیں لیا، وہ بھی کہتے ہیں پنجابی ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے سندھ کے ساتھ بھی جس طرح کے ایشوز ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں جہاں ہماری سائٹ سے جہاں پر گیس نکل رہی ہے اور تیل نکل رہا ہے، وہاں پہ پنجاب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ کے لوگ وہاں جا نہیں سکتے، تو ظاہر سی بات ہے پھر سینس آف ڈپریویشن تو ہوتی ہے۔ تو سندھ کے لوگوں کا بھی یہ خدشہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی یا جو ہمارے پاس ناانصافی ہو رہی ہے، اس میں بھی پنجاب کا آتا ہے۔ تو پنجاب جو ایک کی پلیئر ہے اس ملک کا، اسٹیبلشمنٹ، ان کی حکومتیں، ان کی فیصلہ سازی، ان کی جو فیصلہ کرتے ہیں اس ملک کے لیے جو بھی کریں، ابھی جیسے فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، وہ ہماری حکومت جو بھی اپنا کنسرن دے تو وہ پنجاب کا فیصلہ سمجھا جائے گا نا، اس میں آپ چاہے پاکستان کا کہیں، لیکن کون سی اس ملک میں ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ کوئی بھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، نہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے، نہ سینٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے، نہ ہی کسی کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ پنجاب کے 2 یا 3 لوگ وہاں پہ موجود تھے ٹرمپ کی ملاقات میں، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تو کسی کو اعتماد میں نہیں لے گیا۔ تو سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، تو فیصلہ کن جو اختیارات ہیں وہ تو ہے پنجاب کے پاس۔ اب پنجاب کیا کرتا ہے وہ وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن اس کا امپیکٹ پورے ملک پہ پڑ رہا ہے۔ ویسے ہمارے بہت ہی مایہ ناز ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہے اور سائنٹسٹ بھی ہیں، پرویز سود بھائی، میں اپنے اس ویلاگ کو یہیں ختم کرتا ہوں، جو اپنے آخری کتاب میں لکھ چکے ہیں، جو سولوشن اس نے دیا ہے، اس میں اس نے کہا ہے
کہ پاکستان ناٹ پنجابستان، آپ نے ملک کو پنجابستان بنا دیا ہے۔ جب تک یہ پنجابستان رہے گا تو سارے جو فیڈیٹنگ یونٹس ہیں اور جتنے بھی دوسری آبادیاں وہ آپ سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ شکریہ۔